بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے بہت سارا قرضہ بھی تھا جو اب ان کے نوجوان بیٹے جابر کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ قرض خواہان نے صبح و شام کے مطالبوں سے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاع کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدرے افسوس سے جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا ایسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ پر بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دیا۔ آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دیا۔ آپ نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے عاری تھا اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ جابر افغان شباب میں تھے اور جوانی کے تفرقات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کی؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے دریافت کیا کہ کنواری ہے یا شادی شدہ؟ جواب ملا، شادی شدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلے شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی چاہتا ہے۔ آپ نے ملائمت سے کہا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی ہو، تم اس سے ہنسی مذاق کرتے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی کی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی، ان کی کنگھی پٹی کرے گی اور انہیں صاف ستھرا رکھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کی پرکیف جذبات کی قربانی دے دی۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینہ کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اور اپنی بہنوں کی ناداری یاد آئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تکیے؟ اے اللہ کے رسول، واللہ ہمارے پاس تو کوئی تکیہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا لیکن اب کبھی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے
یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے جواباً کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں۔ نہیں اللہ کے رسول، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بعد 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینے پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خرید لیا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی باگ تھامی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی کہا، جابر اونٹ لے لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو، میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں۔ ہر ایک سے اس کے مناسب حال گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ اور خیرات اس طرح کریں کہ لینے والوں کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔